السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے عنوان کو اپنا موضوع سخن بنانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید والفرقان الحمید میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو الا وانتم مسلمون مگر مسلمان ہو کر۔ معزز سامعین، اور یہ سورت اور یہ آیت مقدسہ پارہ نمبر 4 رکو نمبر 2 پر ہے، اور کنز الایمان کے حوالے سے اس کا ترجمہ یہی ہے۔ معزز سامعین، خوف خدا وہ نیک عمل ہے کہ جس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ دل تقوی اور نیکی کا ایک مرکز بن جاتا ہے، اور وہ شخص ہر قسم کی گناہ و برائی سے محفوظ آنے لگتا ہے۔ معزز سامعین، اور یہ خوف خدا کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء یعنی آنکھ، کان، ناک، گویا کہ جسم کے تمام اجزاء و تمام جز جو ہے، دماغ اور جسم کے جتنے ساری چیزیں ہیں، سب کے سب نیک اور اچھے کاموں میں مشغول نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ خوف خدا ہے، اور یہ خوف خدا برکات و حسنات ہوتے ہیں۔ آپ کی برائی نہیں ہوتی، وہ خوبی اور بھلائی دکھتی ہے۔ دل و دماغ برا اور خراب نہیں ہوتا، اور جب سوچتے بھی ہیں تو سوچ کبھی غلط نہیں ہوتی۔ اگر ہاتھ پیر چلاتے بھی ہیں لیکن اپنے ہاتھ اور پیر کے ذریعے سے کبھی ظلم نہیں پہنچاتے، کسی کے اوپر کوئی ظلم و ستم نہیں کرتے۔ اور معزز سامعین، اگر کوئی شخص خوف خدا کو اپنے دل میں اپنے دل کا مرکز بنا لیتا ہے تو ایسے صورت میں وہ شخص ہر وقت، ہمیشہ، ہر لمحے میں جو ہے قرآن اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ معزز سامعین، اور میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنے دل میں خوف خدا کو بسا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہ شخص ڈرنے لگتا ہے تو قسم خدا کے مسلمانوں، تو وہ ہر قسم کے گناہ اور برائی سے محفوظ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا محبوب اور مقبول بن جاتا ہے کہ خوف خدا کا انعام و اکرام جو ہے اس کو دنیا میں بھی دی جاتی ہے اور آخرت میں بھی دی جاتی ہے۔ معزز سامعین، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر نیک کام کا ایک بہتر اجر اور بدلہ ہوا کرتا ہے، لیکن معزز سامعین، اس کا بدلہ کیا ہوا کرتا ہے؟ دنیا میں خیر و برکت ہے، اور آخرت میں عزت و عظمت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے۔ لیکن خوف خدا یہ ایک ایسی نعمت ہے، یہ ایک ایسی دولت ہے کہ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 جنت عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین، آیت کریمہ میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، پارہ نمبر 27 اور رکوع نمبر 13 پر یہ آیت مقدسہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے معزز سامعین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ کنز الایمان کی جو ہے دلیل ہے، کنز الایمان کا ترجمہ ہے۔ معزز سامعین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے کے جسم خوف خدا سے کانپنے لگتا ہے تو اس کے جسم کے گناہ اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں کما
यतहानत अन शजरति वर्क़हा, यानी अगर कोई शख्स अपने जिस्म को, अपने बदन को खुदा के खौफ से झाड़ने लगता है, वो कांपने लगता है, तो मौजूद सामीन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो हदीस शरीफ है कि कमा यनाहत अन शजरति वर्क़हा, गोया कि जब वो शख्स खौफ खुदा से कांपने लगता है तो ऐसी सूरत में वो शख्स ऐसा हो जाता है जैसे कि दरख्त के हिलाने से उसके पत्ते झड़ जाते हैं। मौजूद सामीन ये हदीस रसूल है। और एक हदीस में है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाएगा, यानी कब, यानी आखिरत में हश्र के दिन में अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा उखरिजू मिनन नारी मन दकरनी यौमन औ खफनी फी मकामी, उखरिजू मिनन नार मन दकरनी यौमन औ खफनी फी मकामी, यानी अल्लाह तबारक व तआला तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, जिल्द अव्वल जिल्द 4 और सफ़ा नंबर 713 पर है, और हाकिम और मुस्तदरक में भी है जिल्द नंबर 1 यानी 1 और सफ़ा नंबर 141 पर है। बहकी में भी है जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 201 पर है कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन ये फरिश्तों से फरमाएगा उखरिजू मिनन नारी मन दकरनी यौमन औ खाफनी फी मकामी, कि ए फरिश्तों दोज़ख से उन शख्सों को निकाल दो, दोज़ख से उस शख्स को, उन शख्सों को, उन लोगों को निकाल दो जिसने एक दिन भी मुझे याद किया हो या मेरे खौफ से कहीं मुझसे डरा हो। मौजूद सामीन, ये है खौफ खुदा की जो है डरने की फजीलत और उसकी अहमियत। मौजूद सामीन, और आपको मैं बताऊं, रोने वाली आग से हमेशा महफूज होती है, यानी जहन्नम की आग से। हदीस रसूल है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो रिवायत करते हैं, बयान फरमाते हैं कि मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि ऐनानी ला तमस्सुहुमा अन्नारु ऐन बकत मिन खश्यतिल्लाहि व ऐन बअतत तहरुसु फी सबीलिल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द अव्वल जिल्द 4 सफ़ा नंबर 92, और हाकिम और मुस्तदरक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 93, अत-तरगीब व तरहीब जिल्द 2 सफ़ा नंबर 158 में यह हदीस मज़कूर है, यानी तो आंखों को आग नहीं छुएगी, वो आग जो खौफे खुदा से रोई हो, और वो आग जिसने अल्लाह ताला के राह में पहरा देकर रात गुजारी हो। मौजूद सामीन, ये हदीस रसूल है। और आइए मैं आपको और भी हदीस रसूल इस आयत मुक़द्दसा के तहत सुनाऊं। मौजूद सामीन, हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि शाह तैयबा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को 2 कतरों और 2 निशानियों से ज्यादा कोई चीज पसंद नहीं। तो मौजूद सामीन, सहाबा किराम ने फरमाया या रसूल अल्लाह, वो चीजें क्या हैं? फरमाया क़तरतो दुमूइन मिन खश्यतिल्लाह व क़तरतो दमिन तुहरकु फी सबीलिल्लाह, यानी क़तरतो दुमूइन मिन खश्यतिल्लाह, यानी अल्लाह ताला के खौफ से बहने वाला आंसू का कतरा, और व क़तरतो दमिन तुहरकु फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह ताला के राह में बहने वाला खून का कतरा। ये अल्लाह तबारक व तआला, ये दोनों चीजें अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा महबूब और पसंदीदा है। मौजूद सामीन, और इस हदीस की दलील तिरमिज़ी से जिल्द 4 यानी 4 और सफ़ा नंबर 190 पर है। तबरानी कबीर में जिल्द 8 सफ़ा नंबर 235, और तरगीब व तरहीब में ये बात मज़कूर है, ये हदीस मज़कूर है, जो कि जिल्द 3 और सफ़ा नंबर 192 में है। और एक हदीस में ये भी है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि महबूब खुदा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मैं अपने बंदे पर 2 खौफ और 2 अमन इकट्ठे नहीं करूंगा। मैं अपने बंदों पर 2 खौफ और 2 अमन इकट्ठे नहीं करूंगा। इदा खाफनी फी दुनिया आमिनतुहु यौमल क़ियामा व इदा आमिननी फी दुनिया अखफ्तुहु यौमल क़ियामा, यानी अगर
وہ مجھ سے دنیا میں خوف رکھے گا تو میں اس کو قیامت کے روز امن میں رکھوں گا، اگر وہ مجھ سے دنیا میں بے خوف رہا تو میں اس کو قیامت کے دن خوف میں مبتلا کر دوں گا۔ معزز سامعین، یہ حدیث رسول ہے جو کہ صحیح ابن حبان اور جلد 2 اور صفحہ نمبر 406 پر ہے۔ ترغیب و ترہیب سے بھی یہ دلیل ہے، جلد 4 اور صفحہ نمبر 137 پر ہے، اور بہقی میں جلد 1 صفحہ نمبر 617 پر یہ حدیث مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اگر مجھ سے دنیا میں کوئی شخص خوف رکھے گا تو میں اس کو روز قیامت یعنی قیامت کے دن امن عطا کروں گا، اگر کوئی مجھ سے دنیا میں خوف یعنی بے خوف رہے گا، یعنی مجھ سے خوف نہیں رکھے گا، تو میں قیامت کے دن اس کو خوف میں مبتلا کر دوں گا۔ معزز سامعین، یہ ہے، یہاں تک کہ نبی کی حدیث یہ بھی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ معزز سامعین، یعنی حتی یعود اللبن فی الضرع، ترمذی شریف جلد اول صفحہ نمبر 293 اور نسائی جلد 2 صفحہ نمبر 54 اور مسند احمد جلد 3 صفحہ نمبر 301 پر، اور مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 8 پر یہ حدیث مذکور ہے، یعنی اس طرح سے جیسے کہ دودھ دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جاتا۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ دونوں یعنی خوف خدا اپنے دل میں بسا لیتا ہے تو معزز سامعین وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ یعنی اس طرح سے کہ اگر ایک بار دودھ تھن سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ دودھ نکل کر دوبارہ تھن میں نہیں جاتا، اسی طرح سے معزز سامعین جہنم جو ہے ان کو ٹچ نہیں کر سکتی، ان کو چھو تک نہیں سکتی۔ معزز سامعین، آئیے اس پر میں آپ کو ایک بہترین واقعہ سنا دوں، انشاءاللہ تعالی اگر آپ سنیں گے تو آپ کے دل میں ایک جذبہ اور ایک عشق پیدا ہوگا کہ خوف خدا رکھنے والوں سے جو ہے کس قدر اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کیسے جو ہے ان کو محبوب اور پسندیدہ مانتے ہیں۔ معزز سامعین، حجت الاسلام حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں وہ مبتلا ہو گیا، اور وہ عورت ایک قافلہ کے ساتھ سفر کر کے جا رہی تھی۔ جوان عاشق جب معلوم ہوا تو وہ بھی قافلہ کے ساتھ چل پڑا۔ معزز سامعین، جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی تھی اور قافلہ جنگل میں ٹھہر گیا اور سب لوگ تھکے ماندے تھے اور وہ آرام کرنے لگ گئے۔ معزز سامعین، اور وہ نوجوان شخص کیا کرتا ہے؟ وہ نوجوان شخص چپکے سے اس عورت کے پاس پہنچتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اے فلاں، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ معزز سامعین، وہ کہنے لگتا ہے کہ اس لڑکی سے کہنے لگتا ہے کہ میں اس عورت سے کہنے لگتا ہے کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، یعنی میرے محبت میں اتنی محبت ہے، محبت میں اضافہ ہے کہ میں جو ہے جب میں نے سنا کہ تم اس قافلہ والوں کے ساتھ جو ہے کہیں روانہ ہو رہی ہو تو میں بھی اس قافلے کے ساتھ ہو گیا۔ معزز سامعین، وہ عورت کہنے لگی کہ ایک کام کرو، جاؤ سب سے پہلے قافلہ والوں کو دیکھ کر آؤ کہ وہ جگے ہوئے ہیں کہ وہ سو رہے ہیں۔ معزز سامعین، وہ لڑکا گیا اور وہ تمام قافلہ والوں کو دیکھا، سب کے سب تھکے ماندے تھے اور وہ سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے۔ معزز سامعین، وہ شخص آ کر کہنے لگتا ہے کہ چلو میں نے دیکھ لیا، قافلہ والے سب کے سب تھکے ماندے ہیں اور وہ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ معزز سامعین، اور وہ کہنے لگا سب کے سب غافل پڑے ہوئے ہیں۔ عورت نے پوچھا، اے شخص ذرا یہ بتا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ معزز سامعین، ذرا غور کیجیے اس عورت کے سوال پر۔ وہ عورت کہنے لگتی ہے چلو قافلہ والے سو گئے، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ تھکے ماندے تھے، آرام کرتے ہیں، وہ سو رہے ہیں، وہ غافل ہیں، لیکن یہ بتاؤ مجھے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ میں خیال یہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو معزز سامعین، وہ عورت کہنے لگتی ہے کہ جب تم قافلہ والوں سے نہیں ڈرتے ہو اس لیے کہ قافلہ والے تمہیں نہیں دیکھ سکتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں دیکھتا ہے، اس کے باوجود تم جو ہے محبت کا اظہار کرو گے، تم جو ہے میرے ساتھ بدسلوکی کرو گے،
یعنی محبت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو گے. معزز سامعین، جب وہ شخص اس طرح سے سنتا ہے کہ اس عورت کے دل میں خوف خدا جو ہے بھرا ہوا ہے، تو معزز سامعین وہ شخص خوف خدا سے جو ہے اس کے خوف کو دیکھ کر خوف خدا سے لرز جاتا ہے. معزز سامعین، اور اس کے خوف خدا سے لرز جانے کا یہ مطلب ہوتا ہے معزز سامعین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی خوف کے ذریعے سے اس کے جسم کے تمام گناہوں کو دھل دیتا ہے. معزز سامعین، پھر اس شخص کے پاس یہ پیغام آتا ہے کہ اے جوان، تم نے خوف خدا اپنے دل میں بسایا، خوف خدا کی وجہ سے تم جو ہے لرزنے کا کام کیا، تمہارا جسم لرز گیا، تمہارا جسم جو ہے کانپنے لگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی خوف خدا کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا. اور معزز سامعین، لیکن جب وہ شخص اس طرح سے سنتا ہے تو اس کی خوشی کی اور مسرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی. اور اس کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ جب وہ شخص انتقال کر جاتا ہے، جب وہ جوان جو عاشق تھا اس عورت پر، جب وہ انتقال کر جاتا ہے، تو معزز سامعین کچھ لوگ ان کو خواب میں دیکھتے ہیں اور وہ کہنے لگتے ہیں، اے فلاں شخص، اے جوان، ذرا یہ بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا. معزز سامعین، لوگ پوچھتے ہیں خواب میں ان سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہاری حالت کیسی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے تم سے جو ہے تمہاری حالت یا تمہارا حشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمہارے ساتھ کیا کیا گیا. تو معزز سامعین وہ نوجوان شخص جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سبب سے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا. معزز سامعین، اور اس کی دلیل مقاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 6 پر ہے. حضرات محترم، یہ ہے خوف خدا. جس کے دل میں نہیں ہے وہ شخص انسان نہیں، شیطان ہے. اور خوف خدا جس انسان کے دل میں ہے معزز سامعین وہ محبوب رحمان ہے، وہ پسندیدہ ہے. معزز سامعین، اور ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، بنی اسرائیل کی ایک عورت نے افلاس و تنگ دستی سے پریشان ہو کر وہ ایک بنی اسرائیل کے تاجر کے پاس جاتی ہے اور جانے کے بعد کہنے لگتی ہے کہ اگر تم جو ہے میری تھوڑی مدد کرو. معزز سامعین، وہ شخص کہنے لگتا ہے کہ میں تمہاری مدد تبھی کروں گا جبکہ تم میری خواہش اور میری آرزو کو پورا کرو گی. تو معزز سامعین، وہ عورت کہنے لگتی ہے کہ تمہاری خواہش کیا ہے. رات محترم بیچاری چپ چاپ تھی اور خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی، اور وہ عورت پوچھنے لگتی ہے کہ تمہاری خواہش اور تمہاری آرزو کیا ہے. تو معزز سامعین وہ کہنے لگتی ہے میں تم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. معزز سامعین، وہ عورت خالی ہاتھ اپنے گھر کو جاتی ہے. جب وہ بچوں کی بلکتی ہوئی آواز کو سنتی ہے، جب وہ بچوں کو بھوکے اور پیاسے ہونے کی شدت کی وجہ سے جب روتے ہوئے دیکھنے لگتی ہے، تو وہ عورت دوبارہ اس بنی اسرائیل کے تاجر کے پاس آ جاتی ہے اور آنے کے بعد کہنے لگتی ہے کہ مجھے کھانے دے دو اور اس کے بدلے میں تم جو چاہو گے. معزز سامعین، وہ عورت کہنے لگتی ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. معزز سامعین، اور جب وہ شخص اس طرح سے بولنے لگتا ہے تو معزز سامعین وہ عورت کہنے لگتی ہے کیا تمہیں خوف خدا نہیں ہے؟ کیا تمہارے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ معزز سامعین، جب وہ شخص کہنے لگتا ہے اور جب وہ شخص اور وہ عورت دونوں آپس میں ملتے ہیں، ملنے کے بعد قریبی ہونے لگتے ہیں، وہ عورت کہنے لگتی ہے کہ مجھے ڈر ہے خدا سے. معزز سامعین، وہ عورت پوچھتی ہے کہ تمہارے دل میں خوف خدا نہیں ہے؟ معزز سامعین، اور وہ کہنے لگتی ہے مجھے خدا سے ڈر ہے. معزز سامعین، جب وہ تاجر شخص اس عورت کی زبان سے اس طرح سے سنتا ہے، وہ کہنے لگتا ہے جب تمہاری یہ حالت ہے، تم مجبوری اور پریشانی کے عالم میں خوف خدا کو اپنے دل میں بسائی ہوئی ہو، اور میں تو تاجر ہوں، مجھ میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے تو کوئی پریشانی کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر میں جو ہے خدا سے کیوں نہ ڈروں. معزز سامعین، پھر وہ شخص ڈرنے لگتا ہے خدا سے، اور معزز سامعین پھر وہ شخص اس عورت کو بہت سارے مال دے دیتی ہے اور اس کو بغیر ٹچ کیے ہوئے بغیر چھوئے اس کو رخصت کر دیتے ہیں. معزز سامعین، یہ ہے خوف خدا کی اہمیت اور اس کی